السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اتنی پاکیزہ، بابرکت، معطر، معظم محفل میں شام سے لے کر کے اب تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس محفل پاک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمتیں جھما جھم برستی ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پہ رحمتیں برسے، تو جہاں پہ سارے نیک بندوں کے آقا کا ذکر ہو وہاں پہ کتنی رحمت برسے گی، کہیے سبحان اللہ۔ اور بالخصوص شہادت نظامی صاحب ہیں، بہت خوبصورت نعت پاک پڑھ رہے تھے، دل جھوم اٹھا۔ اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ پوری نعت پاک، یہ پورا کلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ، وہ آپ حضرات اور ہم سن رہے تھے۔ اچھا، مقبولیت والی جہاں تک بات ہے، ہم تو ساری چیزیں مقبولیت والی ہی سنتے ہیں، نہیں؟ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ سب کو پتہ مگر ضرور ہے۔ اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے تو ایک لفظ میں آپ لوگ جواب دیجیے گا نا کہ یہ قرآن مقدس کس کا اتارا ہوا کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے قرآن پاک؟ کہیے اللہ کی۔ سب کو پتہ ہے یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے اتارا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ دنیا کا جو بھی، میں بہت آرام سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کروں گا تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ گاؤں کے لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ گناہ نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہائیکنگ ہوتی ہے جو ایک منٹ میں بیٹھے بیٹھے ہزاروں لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کو لوٹ لیتا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو؟ نہیں ملیں گے۔ گاؤں میں نہیں ہے ایسے لوگ جن کو ہائیکنگ کرنے آتا ہو کمپیوٹر چلا کے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو میزائل بناتے ہیں، بم بناتے ہیں، اور اس سے ایک گاؤں کو، ایک علاقے کو، ایک شہر کو، بلکہ پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے گاؤں میں اتنے چالاک لوگ ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ گاؤں کے لوگ بڑے معصوم ہیں، اور آپ شکر ادا کیجئے کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک۔
ابھی تو آپ نے بہت چھوٹے لیول کا گناہ کیا. کیا گناہ کیا ہے؟ چوری کرنا، مارنا، پیٹنا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ ظلم کر دینا، ماں باپ سے لڑ جانا، بہو اور بیٹوں سے لڑ جانا، ان لوگوں کو حق نہ دینا. آپ تو ابھی یہی سب میں الجھے ہوئے ہیں. ہم گناہ گاؤں کے لوگ ہیں، اور گاؤں کے لوگ ابھی یہیں تک محدود ہیں. باہر جا کر کے دیکھیے کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنے بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں کہ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے گاؤں میں اور ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو پائے ہیں. لیکن پھر بھی جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے، سچ بات تو پوچھئے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ بھی ہے. کسی ایک آدمی سے پوچھ کے کھڑا کر دیجئے اور پوچھئے کہ اچھا جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ تو کہا ہاں گناہ ہے. اچھا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھے گا. ہم کو کیا پتا کہاں لکھا ہے. یہی کرے گا نا بھائی. میں جس طرح سے بات کر رہا ہوں، میں چلا کے بھی بات کر سکتا ہوں، میں بڑی لچھے دار گفتگو بھی کر سکتا ہوں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. یہ انداز ٹھیک ہے یا اور زور سے بولا جائے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخری گفتگو ہے، آپ لوگ ذرا سنیں گے اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور تقریر تو وہی ہو یا پھر گفتگو وہی ہو جس کے بعد آپ کی دنیا بدل جائے اور اس کے بعد ختم ہو جائے سارا معاملہ. یا اللہ پیچھے جو ہم نے کیا وہ ہو گیا، اب ٹھیک سے چلیں گے آگے. اسی لیے تقریر لوگ سنتے ہیں. ورنہ کیا ہے بتائیے تو، یہ چچا کی عمر، آپ کی عمر، یہ کم از کم 40-50 پار تو ہو ہی چکی ہوگی. اچھا تب سے تقریر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ تب سے خطبات سن رہے ہیں، تب سے لوگوں کی نصیحت سن رہے ہیں، تب سے سن رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. لیکن آج بھی جھوٹ بولتے ہیں. باپ رے باپ، 50 سال ہو گئے سنتے سنتے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں چھوٹا. کون کون نہیں آیا آپ کے پاس؟ علماء نہیں آئے، فضلہ نہیں آئے، آپ کے پاس حافظ نہیں آئے، بڑے لوگ نہیں آئے، باپ نے نہیں سمجھایا، چچا نے نہیں سمجھایا، بڑے لوگوں نے نہیں سمجھایا، کون نہیں کیا؟ سب کیا. لیکن پھر بھی آج ایسے کر رہے ہیں. کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم سوچوا رہے ہیں آپ سے، غور کیجئے. اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے دیکھ بھی نہیں کیا. ہم کو پتا ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہے. گناہ ہے تو دوسرے سے پوچھے گا بھائی صحیح میں گناہ ہے؟ تو ہم کو کیا پتا. اچھا ہمارا حافظ جی سے پوچھو تو ساری بات تو حافظ جی جانتے ہیں. اچھا کتنے حافظ جی بھی ایسے ہیں جن سے پوچھے گناہ ہے تو وہ کہے ہاں گناہ ہے. اچھا حافظ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا رکو اپنے بڑکے مولانا سے پوچھتے ہیں. ایسی ہی نہ ہے میرے دوستوں. اب کیا پتا چلا کہ ہم جن چیز کو غلط سمجھتے ہیں اصل میں وہ غلط کیوں ہے، اس کے کرنے پہ ہم کو کیا گناہ ملے گا ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جس کو ہم جانتے اور اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، بتائیے کل اگر کوئی جہنم دیکھ لے، لائیو دکھا دے جہنم کی، دیکھو جہنم ایسی ہے، کسی کی ہمت کرے گی اس کو دیکھنے کی بھی؟ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے. کیا لائیو کو دکھا دیتا. اچھا یہیں پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایک آدمی ہے غلط نیت کسی عورت کے بارے میں سوچ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے نا، بری نیت سے بیٹھ کر کے سوچا ہوا یا کوئی پلان کر رہا ہے یہیں پہ بیٹھا بیٹھا. اور یہیں پہ اگر اللہ تعالیٰ سیدھے آسمان سے بجلی گرا دے اس کے بدن کے اوپر اور وہ جل مرے، یہاں پہ کوئی ٹکے گا؟ کوئی نہیں ٹکے گا. اچھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پہ سے کوئی آدمی نکل آئے، وہ تو بجلی بھی نہیں ہے، صرف ایک انسان نکل آئے جو پتا چلے کہ ادھر سے بھی نہیں ہے ادھر سے بھی نہیں ہے، بیچ میں سے کھڑا ہو گیا ایک انسان. اب چاہے کتنے بھی بڑے حضرت تقریر کرتے رہے، بیٹھو گے آپ لوگ؟ نہیں بیٹھو گے، سب بھاگ جائے گا. پتا کیا چلا کہ انسان جو آنکھوں دیکھی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر یقین کرتا ہے نا. جہنم کے بارے میں تو آج تک بتایا ہی جا رہا ہے، عذاب کے بارے میں تو آج تک بتایا ہی جا رہا ہے، سانپ کے بارے میں، بچھو کے بارے میں، سب کچھ تو آج بتایا ہی جا رہا ہے. منہ سے ساری بات منہا منہی چل رہی ہے. تو آپ منہا منہی بولیے، ہم منہا منہی سنیں گے. آپ منہا منہی کہیے سبحان اللہ کہیے، ہم بھی منہا منہی سبحان اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے، بس یہی کام رہ گیا. پتا یہ چلا کہ ہم گناہ کی چیزوں کو ڈھونڈیں کہیں سے نکال کے. سب کا کام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں کا ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے
اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اب پوچھا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا میں دیکھ لیجئے۔ ہر انسان کو اللہ باپ بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ آج آپ بیٹے ہو، کل اللہ تعالیٰ باپ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ آج آپ جو اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہو، کل آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا کرے گا۔ اگر آج آپ کا بیٹا کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں شکایت لے کر کے تمہارا بیٹا غلط کر رہا ہے، تو تم کہتے ہو ارے باپ ہے تھوڑا سا ماننا ہی پڑے گا، غم کھانا پڑے گا۔ لیکن کیا وہ بیٹا پھر دوبارہ باپ نہیں بنتا ہے؟ پھر وہ بیٹا باپ بنتا ہے ایک دن۔ پھر اب وہ بھی سوچتا ہے، جب اس کے بیٹے کے بارے میں شکایت آتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے ارے باپ ہے تھوڑا ہم کو غم کھانا پڑے گا۔ یعنی ہر آدمی کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس کی مثال دنیا میں ہی دے دیا ہے کہ دیکھو ہر آدمی باپ ہوتا ہے، کسی کا چچا ہوتا ہے، ہر آدمی کسی کا بھائی ہوتا ہے، ہر آدمی کسی کا باپ ہوتا ہے، ہر آدمی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، ہر آدمی کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ہر آدمی کی شادی ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکاح کرنے کو نبی کی سنت اور اس کو کبھی کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی سنت بنایا، اسی لیے بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو ایک انسان کو اللہ ذمہ دار بنا دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، دونوں میں اختلاط ہوا، بچہ پیدا ہوا، نسل بڑھی، آپ اس کے ذمہ دار بن گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا ہے ہر آدمی کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے، اور ہر آدمی ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چلو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب بتاؤ کہ دین کا علم سیکھنا یا اس کے بارے میں سمجھنا یا اس پہ غور کرنا یا اس سے ڈرنا یا نماز پڑھنا، جو کچھ کرنا صرف مولانا کی ذمہ داری ہے؟ ہوئی؟ میں سچ بات ایسی بات بول رہا ہوں تاکہ آپ خود ہی اقرار کر کے مجھے بتا دیں۔ اچھا میری تقریر ایسی نہیں ہے کہ ہم بولیں آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، نہیں، آپ میں کے ہر انسان کو حق ہے کہ محفل کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، آپ مجھ سے جو چاہیں سوال پوچھیے، جو سوال چاہیں آپ پوچھ لیجئے، جو دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ حضرت یہ کیسے ہوگا، ادب سے پوچھیے، ہم جواب دیں گے اللہ کے فضل سے، ہے نا؟ اسی لیے سمجھ لیے کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو گناہ کی چیزیں ڈھونڈنا جتنا مولانا کی ذمہ داری ہے اتنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے گناہ ڈھونڈو، دنیا اس زندگی کا ایک مقصد بنا لو۔ چلو بال بچہ بھی ہے، سب کو دیکھنا ہے، کمانا کھٹانا بھی ہے، لیکن روز ہم 1 گھنٹہ دیں گے، بس 1 گھنٹہ دو ہمیں۔ آپ سب لوگ اپنی زندگی سے صرف 1 گھنٹہ نکالو، جس کو آپ چلم بازی میں، بیڑی بازی میں، تاش بازی میں، ادھر بازی میں، ادھر بازی میں گزار دیتے ہو۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی کوئی لذت نہیں ہے، کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تم کو یہ سب گناہ کرنے سے، لیکن گناہ کرتے چلے جاتے ہو۔ اب 1 گھنٹہ نکالو، میری بات مانو تو میں بہت سیریس ہو کر کے بول رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ نکالو، اور اس 1 گھنٹے میں کرنا کیا ہے کہ آپ کو امام صاحب کے پاس آنا ہے، آپ کو کسی حافظ جی کے پاس جانا ہے۔ اب تو فون کا زمانہ ہے، بیٹے کو کہنا بیٹا فون لگا فلانا حافظ جی کو، نمبر لیجئے نا، کون ایسا حافظ ہے، کون ایسا مولانا ہے جو کہے نہیں آپ ہم کو فون نہیں کیجئے مسئلے کے لیے؟ کوئی کہا ہے آج تک جی؟ کبھی کسی سے مسئلہ پوچھے وہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ ارے ہم پڑھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں مدرسے کا ماحول، مدرسہ میں جب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں نا تو جب صافہ باندھا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے، یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ عوام میں سے کوئی بھی آدمی کبھی بھی رات کے 3 بجے کیوں نہ ہو آپ سے جب بھی سوال پوچھے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کا جواب دیجئے۔ نہیں کوئی دے رہا، مجھ سے پوچھے، میرا نمبر بانٹ دیں گے آپ کے امام صاحب، میں چپکوا دوں گا یا وہاں، جتنے لوگ چاہیں پوچھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود ڈھونڈنا تو چاہیں۔ وہ 1 گھنٹہ دیجئے، نہیں 1 گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ دیجئے گا آپ لوگ؟ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں گے اور ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ ویسا نہیں کہ بس چوری ڈکیتی کے بارے میں مولانا صاحب ڈیلی تقریر کرتے رہتے ہیں، چوری ڈکیتی بس یہی جھوٹے بولنا یہی کے بارے میں نہیں، آپ ہر چیز کے بارے میں پوچھو۔ آپ بحیثیت باپ، آپ باپ مولانا کے پاس آئیں گے، حضرت میں باپ ہوں، ہمارا کیا حق ہے اپنے بچوں کے اوپر، اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہ اب تو آپ لوگ مدرسے میں نہیں نہ جا سکتے ہیں جی، اب تو عالم نہیں بن سکتے، آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، کوئی جو ہے اپنی عمر کو پہنچ گیا ہے، مدرسے میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ علماء کے پاس آ سکتے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئیے، حضرت میں باپ ہوں، ہم کو بتائیے کس طرح سے چلنا ہے، اور وہ جتنی بات آپ پوچھیں گے نا، اے مولوی صاحب ہم باپ چھیے، ہے نا، کیسے کیسے ہوگا بتاؤ جلدی سے، ایسے نہیں کرنا، بڑے ادب کے ساتھ۔ امام صاحب ہیں، آپ کے بڑے ہیں، امام امام ہی نہیں ہوتا ہے، امام ایک بادشاہ ہوتا ہے،
آپ بادشاہ کو دیکھے ہیں نا کہ بادشاہ منبر پہ کھڑا ہوتا ہے تخت پہ، تو بادشاہ جیسے تخت پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا جمعہ کے دن آپ کا امام بھی تخت پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو بادشاہ ہے، اس کے سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی نہیں ہوتی، وہ تاج ہوتا ہے جیسے بادشاہ پہنتا ہے نا، تاج ہوتا ہے۔ اور وہ جو بول رہا ہوتا ہے خطبے میں یا جو تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ تقریر نہیں ہوتی، وہ بادشاہ کا فرمان ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اپنے امام کو بادشاہ مانے، مسلمان وہی ہے جو اپنے امام کو بادشاہ مانے اور اس کو بادشاہ کے طور پہ رکھے، کیونکہ صحیح اور غلط کی تعلیم تو وہی دے رہے ہیں نا، جو لٹے برے جس طرح سے جو بات بتانا وہی تو بتا رہے ہیں بیچارے۔ اب آپ اس کی بھی، مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ برائی بھی کرتے ہیں، اور میں نے سنا بھی ہے کہ ہاں لوگ کرتے ہیں برائی، استغفر اللہ، بہت بری بات ہے اپنے بادشاہ کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں۔ اچھا دیکھیے پھر امام دیکھیے کیسے بادشاہ نہیں ہوا، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد پیچھے جتنے مقتدی ہوتے ہیں سب کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز تم کو پڑھنے آئے چاہے نہ آئے، تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنے آئے کہ نہیں آئے، کچھ آئے نہ آئے، تمہاری نماز کو قبول کروانا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، ارے فخر کرو اس دین پر کہ جس دین نے تم کو امام کا نظام دیا، اگر وہ امام نہیں ہوتا تو پتہ چلا الحمدللہ کوئی الحمدللہ اس طریقے سے وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ اب کوئی ہے جو یقین سے کہہ دے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہوگی؟ نہیں، ایک بیچارہ امام ہے جو کہتا ہے کہ اے میرے مقتدیوں، تم نے میرے ساتھ چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، ہمارے بارے میں جتنا برا کہہ لو، کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ملو گے تو میں مسکرا کے ہی ملوں گا، پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری ساری نماز کی ضمانت میں لیتا ہوں، کمی ہوگی نمازوں میں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے پیچھے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کی نماز کو قبول فرما لے، اللہ قبول کر لیتا ہے اس کی نماز۔ تو کیسے بادشاہ نہیں ہوا آپ کا؟ بتائیے، اس کی عزت کرنی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امام کے پاس آپ آئیے اور ادب سے سوال پوچھیے، اپنا بادشاہ سمجھ کر کے سوال کیجیے، حضرت یہ بتائیے کہ ہم باپ ہیں، باپ کے ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اور وہ جو بتائے اس کو آنکھ جھکا کر کے سنیے اور اس کے اوپر عمل کر لیجیے۔ آپ آئیے پوچھیے کہ مولانا صاحب ہم کو تو توبہ بھی کرنا نہیں آتا ہے، سچ میں توبہ بھی کرنے کا ٹھیک طریقہ نہیں پتا ہے ہم لوگ کو، ہم لوگ اس جہالت کے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ کسی کو یہ بھی پتا نہیں کہ توبہ کیسے کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا بار بار توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، تو کیوں؟ ہم کو تو توبہ بھی کرنا نہیں آتا ہے، کیسے کیسے کیا جاتا ہے حضرت بتائیے۔ آپ وہ بات امام سے پوچھیے، ہم سے پوچھیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ توبہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آپ ماں ہیں، آپ جو ہے پیغام بھیجوائیے اپنے شوہر کے ذریعہ، اپنے بیٹے کے ذریعہ، اور کہیے امام صاحب ہم ماں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہر چیز آپ پوچھیے، پوچھ کر کے عمل کیجیے، تو روز آدھا گھنٹہ نکالیں گے اور گناہ کا جتنا کام ہے سب کی لسٹ بنوائیے گا، اور نہیں لسٹ بنتی ہے تو ایک ایک روز یاد کیجیے گا، ایک ایک گناہ بھی اگر روز آپ نے یاد کیا تو 1 مہینہ لگے گا، 30 گناہ تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اور 30 گناہوں کو چھوڑ دیجیے گا آپ۔ اس طرح سے آپ جب 30 گناہوں کو چھوڑ دیجیے گا تو اللہ تعالیٰ یک بیک کروڑوں گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر دل سے پہلے معافی تو مانگنے کی کوشش کرو۔ سنو حدیث پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت آسمان دنیا پہ نازل فرماتا ہے روز دن میں بھی، اور کہتا ہے جو دن میں جو لوگ گناہگار ہیں اور رات میں ہم ہاتھ پھیلا چکے ہیں، جس کو توبہ کرنا ہو توبہ کر لو، ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دن میں پھر ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے رات کے اندھیرے میں، خاموشی میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کے گناہ کو صرف ہم جانتے ہیں، تو جانتا ہے، بندے آ جا میری بارگاہ میں، ایک بار معافی مانگ لے، اب تجھے معاف کر دے۔ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اس کو ہمارے گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خدائی میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اور ہمارا رب ایسا خالق ہے کہ اگر ہم لاکھ عبادت کریں، پوری دنیا کا انسان عبادت کرتا رہے قیامت تک،
تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ آپ سے عبادت کے لیے نہیں کہتا ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں اپنے لیے برا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ گناہوں کے کام کو پہلے کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی تقریر شروع کرنے کا، اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آئیے ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ دو شعر پڑھ دیں، آج کی رات کے حوالے سے دو شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر نور ہے فرش پر نور ہے، عرش پر نور ہے فرش پر نور ہے، دونوں عالم منور ہے معمور ہے، دونوں عالم منور ہے معمور ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھا گھنٹہ اور چلے گا، کوئی دقت تو نہیں؟ آرام سے سنیں گے نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہمارے سننے والے اچھے ہوں اور آرام سے سن رہے ہوں، تو ورنہ باتیں اگر سر سے اوپر پار ہونے لگے تو پھر سننے میں بھی مزہ نہیں آتا، سنانے میں بھی نہیں آتا۔ غور سے سنیے، دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں نے کہا تھا، ابھی مولانا نے بھی کہا، بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی۔ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی کہا کہ قرآن کو ضرور کھول کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، ہم نے ابھی بتایا آپ کو، یہ کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے، اللہ نے اس کو اتارا، کتنی پاکیزہ چیزیں، سوچ کے دیکھو ذرا،
اللہ اتارنے والا. کس کے اوپر اتارا؟ رسول اللہ کے اوپر اتارا. بتائیے جو کتاب ہمارے طاق کے اوپر جھول لگ رہا ہے، جس کو گردہ کھا رہا ہے، وہ کتاب دنیا کی ساری کتابوں میں افضل، اس کا ایک ایک حرف دنیا کے سارے حرفوں میں افضل، اس کا ایک ایک لفظ دنیا کے سارے لفظوں میں افضل. خدا کی قسم ایک مرتبہ اگر کوئی اچھی نیت سے کتاب مقدس کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. وہ کتاب ایسی ہے. اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی ساری کائنات کے سارے رسولوں پہ افضل، سارے نبیوں پہ افضل. اور جس نے اتارا وہ سارے آقاؤں کا آقا، سارے مالکوں کا مالک، سارے قادروں کا قادر، وہی ایک قادر مطلق ہمارا اور آپ کا خدا رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کو اتارنے والا. ہمارے گھر میں جھول کھا رہا ہے، دل سوچ کر کے پسیج نہیں جاتا، لیکن پھر بھی کھا رہا ہے. نہیں پسیجتا تھا پہلے، لیکن آج پسیجے گا انشاءاللہ. آج پسیجے گا. آج کے بعد ہم اس کتاب مقدس کو ضائع نہیں جانے دیں گے. آج کے بعد اس کتاب مقدس کے ایک ایک حرف کے اوپر ہم عمل کرنے لگ جائیں گے. آج کے بعد اس قرآن مقدس کو دیکھ کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. آج کے بعد اگر گناہ کرنے کا ارادہ ہو قرآن مقدس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ وہ گناہ کرنے سے رک جائیں گے. آج کے بعد ایسی کیفیت ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی. وہ کتاب مقدس ہمارے لیے وہی تو دستور زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کو ان کا راستہ چلنا اور جو دستور حیات، جو کتاب، جو قانون کی کتاب ہوگی تمہارے سامنے وہ قرآن پاک ہوگی. وہی کتاب ہوگی جو کانسٹیٹیوشن کہلائے گا، تمہارے لیے قانون کی حیثیت رکھے گا. ہمارے رسول نے تو وہ ہم کو تحفے میں دے کر کے بھیجا تھا. ہمارے رسول نے تحفے میں زمین تو نہیں دی تھی ہم کو. ہمارے رسول نے تحفے میں ہم کو مال و زر تو نہیں دیا تھا. ہمارے رسول بوریے پہ بیٹھ کر کے ہم لوگوں کو جو تحفہ دیا وہ قرآن مقدس کا تحفہ تھا. انہوں نے کہا ہے میرے امتیوں، میں اس دنیا میں آیا ہوں جب سے میں نے نبوت کا اعلان کیا. آپ میرے بچپن سے دیکھو، تاریخ گواہ ہے، جب تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. جیسی ہی میں پیدا ہوا میری پیدائش کے بعد میری پیدائش کے 5 ہی سالوں کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا. جب میں 8 سال کی عمر کا ہوا، سن لیجیے، غور کیجیے، پہلے باتیں ذہن ادھر ادھر پلٹ جاتا ہے. ایک بار درود شریف پڑھیے تب سنائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اے بابو چائے بند کرو، بند کرو ابھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ان سامعین کے اندر ایمان کی گرمی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایمان کی گرمی ہے، چائے کی گرمی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں پیدا نہیں ہوا میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. میں یتیم پیدا ہوا. جب میں پیدا ہو گیا میری پیدائش کے 5 ہی سالوں کے بعد میری ماں ہم سے جدا ہو گئی، میری ماں کا انتقال ہو گیا. سوچ کے دیکھو، میں جب 8 سال کا ہوا، 8 سال کی عمر میں میرے دادا نے میرا 8 سال کی عمر تک میری کفالت کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد میرے چچا نے میری پرورش کی. بچپن میں مجھے تجارت کے لیے لے کے جایا کرتے تھے. میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، مجھے تجارت کے لیے کبھی ملک شام لے جایا کرتے تھے، سامان کی خرید و فروخت کے لیے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. اللہ اللہ. جب میں 25 سال کی عمر کا ہوا تو پھر میری شادی ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ ہو گئی. 40 سال کی عورت کے ساتھ ہو گئی جب میں 25 سال کی عمر کا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمایا، اور اولاد جو بھی بچے ہمیں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2-3 اولادیں عطا فرمائی جو مرد بچے تھے، یعنی بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک کو 2 مہینے میں، ایک کو 2.5 سال میں، ایک کو 5 سال کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیا. وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے. اللہ اکبر. ذرا غور کر کے دیکھو مسلمانوں، تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹی میری آنکھوں کے سامنے، میری 3 جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر.
غور کا مقام ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے لیے انہوں نے پتھر کھائے ہیں۔ غور کر کے دیکھو مسلمانوں، اسی کا کلمہ پڑھتے ہو تم۔ جب میں جوان تھا، جب میں 40 سال کی عمر کا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عطا کی اور کہا محمد اٹھ اور جا دنیا والوں کو پیغام سنا۔ یہ کائنات کے لوگ کوئی سورج کے نیچے ماتھا ٹیک رہے ہیں، کوئی چاند کے آگے جھک رہے ہیں، کوئی پیڑوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ندیوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اے محمد اٹھ، جا کر کے دیکھ، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو تلاش کر رہے ہیں، اے میرے پالن ہارے تو ہے کون، اے میرے خدا تو ہے کون، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کس نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، کس نے مجھے 2 ہاتھ دے دیے، کس نے مجھے 2 پاؤں دے دیے، کس نے مجھے 2 آنکھیں دی ہے، آخر میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ دلوں سے یہ آواز نکل رہی ہے، کچھ آنکھوں سے یہ سوچ کے آنسو نکل رہے ہیں، اے محمد اٹھ جا اور جا کر کے اسے سنا دے کہ تیرا خدا وہی ہے، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک و شہید نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جا کے سنا دے کہ وہی ایک اللہ ہے جو تیرا معبود ہے اور میں محمد اس کی طرف سے تیرے پاس بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ رسول فرماتے ہیں کہ جب میں 40 سال کا ہوا تو اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی، اور یہ اتنی خطرناک ذمہ داری کہ ہر طرف کفر کی ضلالت پھیلی ہوئی تھی، کفر کے اندھیرے تھے، ہر آدمی کے دلوں میں کفر کا زنگ بیٹھا ہوا تھا، گناہوں میں ملوث تھے، پوجا میں ملوث تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہوئے ہمارے رسول نے دیکھا، ہمارے رسول نے دیکھا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیوں کو لوگ لے جا کر کے زندہ دفن کر دے رہے ہیں۔ ہمارے رسول کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں جاری ہو جایا کرتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے، ایک بیوہ عورت ہے، اس بیوہ عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی چچری پہ بٹھا کر کے سلا کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، اللہ کے رسول کی آنکھیں جاری ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے کہ لوگ اپنے ماں باپ جب بوڑھا ہو جاتے ہیں، جب ان کے ماں باپ تو اپنے ماں باپ کو لات گھوسے مارا کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں پہ چڑیا چل جاتی تھی۔ ایسے عالم میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کائنات سے، پورے قبیلے قریش سے، پورے ملک عرب سے لوہا لیا اور کھڑے ہو کر کے کہا، فاطمہ بنت من قلبی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم تو بیٹیوں کو دفن کرتے ہو، میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن بیواؤں کو تم اس کے شوہروں کے ساتھ سلا دیتے ہو اور اس کو زندہ جلا دیتے ہو، آج سنو میری پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رسول تو وہ ہے، اس کے بعد جانتے ہو زمانے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ زمانے نے طرح طرح کی ان کے ساتھ مصائب ڈھالے ان کے اوپر، نہ جانے ان کے اوپر سب سے پہلے تو ابو جہل نے ان کے سر کو پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ کعبے میں جب گئے تو سر کو پھاڑ دیا۔ میں بتاؤں گا جب آخر میں قسم خدا کی کانپ جائے گا دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پھاڑ دیا، وہ ہمارے آقا جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے بتا دی، اور وہ آقا جو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی لوگ روتے ہیں، ہمارے رسول سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اس رسول کو ہم کیسے بھول جائے؟ وہ رسول پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہمارے رسول پوری زندگی اس دنیا میں جب تک زندہ رہتے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا اعظمهم وانت فیہم، اے محبوب اتنی دعائیں کیا ہے تم نے کہ جب تک تمہارا ذکر ان کے اندر موجود ہوگا ہم ان کے اوپر کبھی کوئی عذاب ہی نہیں ڈالیں گے۔ ہمارے رسول کی دعاؤں کا تو یہ عالم ہے۔ یہی چھوڑو، قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا شریک و سہیم نہیں ہوگا، پوری دنیا حتیٰ کہ کوئی نبی اپنی امت کا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، جب ہماری زبانیں پیاس سے تڑپ رہی ہوں گی، کانٹا بن گئی ہوگی، سوکھ چکی ہوگی، اس وقت ہم کوثر پہ جا کر کے دیکھیں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جام لے کر کے کھڑے رہیں گے۔ ہمارے رسول ہماری شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی۔ وہ کیسے رسول ہے، ان کو کیسے بھول جائیں ہم، کیسے بھول جائیں؟ ہمیں کوئی اپنی بیٹی کے
نکاح میں کوئی اگر 10 لاکھ روپے اگر مدد کر دیتا ہے، 2 لاکھ روپے مدد کر دیتا ہے، زندگی میں اس کا پیر دھو کر کے لوگ پیتے ہیں، پیتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اس رسول کا احسان اتنا ہے جتنا ہمارے بدن کے اوپر بال نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے رسول نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ انہیں کیسے بھول جاتے ہو؟ سوچ کے دیکھو کیسے ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ ہمارے رسول کے کلیجے پہ استورا چلتا ہے جب تمہارے داڑھی کے اوپر استورا چلتا ہے، کیسے چلا لیتے ہو؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی جب تم نماز چھوڑتے ہو، کیسے چھوڑ دیتے ہو نماز؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو، کیسے تم جھوٹ بول لیتے ہو؟ تم کیسے چوری کر لیتے ہو؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے ایسے لوگوں کے کاندھوں سے ہٹ جاتے ہیں اس کے منہ کی بدبو سے جب وہ جھوٹ بولتا ہے، کیسے تم جھوٹ بول لیتے ہو؟ ہمارے اتنے بڑے محسن، اتنا احسان کرنے والے فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ کتنے ذلیل و خوار جہنم کے کس گڑھے میں جائیں گے کسی کو پتہ نہیں۔ اب تو مان جا، اب تو چھوڑ دو، باتیں ہو گئی جتنی ہو گئی، جتنے گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب تو غلطیوں سے معافی مانگ لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعوت دیا تو ہم کو، ہمارے لوگوں کو، ان لوگوں نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، جس وقت 100 لوگ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت سارے لوگوں کو بائیکاٹ کر دیا، عرب والوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور وہاں سے ایتھوپیا چلے گئے وہ لوگ۔ 92 لوگ جو تھے وہ ایتھوپیا دوسری جگہ چلے گئے، ان کو بہت مارا پیٹا، اور ان کے ساتھ جانتے ہو کتنا بڑا بدسلوکی، کتنی بڑی بدسلوکی کی گئی کہ جھوٹی افواہ ادھر پھیلا دی گئی کہ کوئی بات نہیں، آپ لوگ واپس آ جائیے، آپ لوگوں کو دوبارہ مکہ میں رکھ لیا جائے گا۔ وہ لوگ دوبارہ مکہ جب آتے ہیں تو بیچ راستے پہ گھیر کر کے سب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مجبور ہو جاتے ہیں، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ 2.5 سال تک اپنے چچا کی چھوٹی سی زمین جس کو ہم چوڑ کہتے ہیں، ہمارے یہاں چوڑی ہے نا، ویسے وہاں وادیاں ہوا کرتی ہے، شعب ہوا کرتے تھے، چوڑی میں جا کے رہا کرتے تھے وہ، اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے چند لوگ تھے، شعب ابو طالب کہتے ہیں، اس جگہ پہ جا کر کے رہنے لگے۔ 2.5 سال تک رہتے وہاں، سوچو کیا عالم رہا ہوگا۔ تو اس 2.5 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، مدینہ سے کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا حضور آپ ایسا کیجئے نا کہ چلیے مدینہ میں رہیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کیے اور وہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے سال میں جب وہ دعوت دینے جاتے، طائف ایک گاؤں تھا، ایک علاقہ تھا طائف، جب حضور وہاں جاتے تو لوگ حضور کو پاگل کہتے، لوگ حضور کو جادوگر کہتے تھے۔ آپ نے تو بس صرف تعریفیں سنی ہے نا، حضور بڑا لگتا ہے کہ بھائی بڑے بادشاہ تھے، آپ تو ایسے ہی لگتا ہے۔ ارے حضور کے اوپر کیا بیتی ہے آپ تو وہ نہیں جانتے، پڑھیں گے تب تو جانیں گے، پوچھیں گے علماء سے تب تو جانیں گے۔ حضور جب طائف گئے تو لوگ ان سے کیا ملیں گے؟ ایمان کی دعوت کے لیے لوگوں نے بچوں کو لگا دیا، جیسے آج آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ سب، کوئی ایک انسان پاگل جیسے جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، پتھر لے کے دوڑتا ہے کہ نہیں، سٹکا لے کے دوڑتا ہے، مار دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے ادھر مار کے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ویسی پاگل سمجھ کر کے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور ان بچوں نے، بڑوں نے، سب لوگوں نے مل کر کے اتنے پتھر مارے ہمارے آقا کو، ہمارے کریم رسول کو، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے سر کے اوپر لگنے والے پتھر سے جو خون جاری ہوا وہ نیچے ٹپک کر کے آپ کی جوتیوں سے جاری ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، جوتیوں سے جاری ہوتا تھا۔ رونے کا مقام ہے مسلمانوں، ایسا ہوا ہمارے نبی کے ساتھ۔ کوئی سوچ سکتا ہے آج ہمارے آقا کے نام کے اوپر کوئی اگر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے؟ یہی جذبہ ہے نا ہمارا۔ لیکن جس رسول کے اوپر اتنے پتھر برس رہے تھے، آپ نے بالکل سنا ہے کہ کانٹے ہمارے رسول کے راستے میں بچھائے جاتے تھے، ہمارے رسول کے راستے میں مچھلیاں پھینک دی جاتی تھی، آپ کے جان پہ پاگل سمجھا جاتا تھا۔ بتاؤ کیسا معاملہ رہا ہو۔ وہ ہمارے رسول چاہتے ایک بار دعا کر دیتے، ایک بار ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا اللہ سب کو ہلاک کر دے، وہ رب تبارک و تعالی کبھی ان کی دعا کو رد فرماتا؟ اللہ ان کی دعا قبول کرتا کہ نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں ان کی
ان کے لیے ایسی دعا نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. سبحان اللہ. اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. یہی لوگ جو مجھے مار رہے ہیں، مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، میرے اوپر میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، میرے اوپر اوجھڑیاں پھینک رہے ہیں، یہی کل جو ہے کسی نہ کسی مسلمان بچے کو جنم دے گا. یہی لوگ جس سے اسلام کا بول بالا ہوگا. اب پھر وہی تو ہوا. آپ مدینہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت دی، وہ شان و شوکت دی، وہ دولت دی اور وہ بادشاہت اور وہ سلطنت عطا فرمائی کہ پھر کچھ ہی سالوں کے بعد پھر اسی عرب میں آتے ہیں جس عرب میں اتنی ساری تکلیف اسی مکہ میں دی گئی تھی، اسی مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے سارے مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور کائنات کی ایک ایسی جنگ لڑتے ہیں جس جنگ کے اندر ایک آدمی بھی قتل نہیں کیا گیا. ہمارے رسول نے سب کو فتح کر لیا اور وہ کعبہ جس کے اندر ہزاروں بت رکھے ہوئے تھے، سارے بتوں کو توڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کے جھنڈے کا پریرا لہرا دیا. سبحان اللہ. وہ رسول کتنی محنت کیے ہوں گے. اچھا کتنی عمر تھی حضور کی؟ کوئی بتائیے کھڑے ہو کر کے، جلدی سے بتائیے ورنہ اچھا نہیں لگے ہمیں کہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے. کتنی عمر تھی حضور کی؟ 63 سال، ہے نا؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رسول ہمارے لیے اتنا کیے، ہم تو ان کی عمر بھی نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ غور کرنا، اگر دل سے بات لگ جائے تو آج کے بعد پھر میری بات کو ٹالنا مت. کل سے پھر تمہاری دل کی دنیا بدلنی چاہیے. ہم جس رسول نے ہمارے لیے اتنا کیا ان کی عمر بھی ہم نہیں جانتے. ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ کوئی بتاؤ. اللہ نہیں نا معلوم ہے؟ بچوں، نوجوانوں، کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. بتائیے. کبھی سوچ سکتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ نہیں پتا ہے. آپ کی معصومیت اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ آپ اپنے محسن کو بھول جائیں. شرماتی ہے اندر سے، شرم حیا تو آ رہی ہوگی نا اندر سے. یہ کتنی بری بات ہے. ہمارے رسول نے اتنا سب کچھ ہم کو دیا ہے، ان کے ہم باپ تک کا نام نہیں جانتے. جس جگہ پہ وہ پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے، ان کا کیا ادیش تھا، ان کا کیا تعلیم تھی، یہ سب تو جاننا بہت بڑی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ جن کی عمر نہیں معلوم ہے ہم کو، اور جن کی تاریخ پیدائش تو بہت بڑی بات ہے، ان کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے. حالانکہ لوگ نعت پڑھتے ہیں. نعت آپ سنے ہوں گے خوب. عبداللہ کے دلارے، عبداللہ کے لال، پڑھتے ہیں نا جی. عبداللہ نام ہے ان کے والد صاحب، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. آپ نے 1000 بار سنا ہے، کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے. ہم کو تو واہ واہ سے مزے سے مطلب ہے. واہ واہ، سبحان اللہ کہہ کے، اور اس کے بعد یہاں پہ محفل میں رہیں گے، سر پہ ٹوپی رہے گی، سبحان اللہ، اور جیسے محفل سے باہر نکلے الحمدللہ. یہی حال ہے نا جی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ. شرم کی بات ہے، اس لیے پہلے تو اپنے رسول کے بارے میں جانو، اس کے بعد صحیح غلط کی تعلیم لو، پھر رسول کے احسان کو یاد کرو. روزانہ اسی احسان کو یاد کرنا. روز کوئی کام کرنا نہ کرنا، کم سے کم جب سونے کے لیے جانا تو جو 5 منٹ نیند نہیں آتی ہے، نیند لینے کے لیے آنکھ بند کرتے ہو، اس 5 منٹ تک میں اے مسلمان ہے اپنے رسول کی امت، اپنے رسول کے بارے میں 5 منٹ سوچ لینا کہ ہمارے رسول کے اوپر کتنی زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھارے گئے تھے. قسم خدا کی کبھی تمہاری فکریں آوارہ نہیں ہوں گی، کبھی تمہارا دل نہیں بھٹکے گا، کبھی تمہارا عمل خراب نہیں ہوگا. جب اتنا ہو گیا، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے مومنو، 63 سال جب آپ عمر گزار چکے، تب انہوں نے کہا اب تو ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب تو جا رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ تھے ہماری کائنات تھی. یا رسول اللہ ساری چیزیں تو آپ ہی کے دم قدم سے تھی. ہزاروں کا لشکر ادھر جنگ بدر میں ہے، ادھر صرف 313 لوگ مسلمان نئے ہوئے تھے، سب لوگ جا رہے ہیں. جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا ہتھیار میں؟ 2-4 برچھی ارچھی رہی ہوگی، پلو تھا، جو کھجور کا پلو ہے نا، وہاں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، تو پلو تھا ہاتھ میں. کسی کے ہاتھ میں جو ہے کوئی چھڑی تھی، کوئی سٹکا تھا، اور ادھر سے لوگ نیزے بھالے. بھائی سٹکا لے کر کوئی جاتا ہے جنگ لڑنے کے لیے، لیکن یہ جا رہے تھے پلوں سے.
यहूदियों ने देखा और मजाक उड़ाया, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? जंग लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, जंग लड़ने जाओगे इसी पल्लों के जरिया, इसी लाठी के जरिया? कहा कोई बात नहीं है, हमारा नाज न इस पल्लों के ऊपर है, न इस हथियार पे है, न हम तलवार को मानते हैं, न हमें फख्र है हमारे नेज़ों पर, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारे सामने वो देखो काली कमली वाले आगे आगे जा रहे हैं ना, उसी के ऊपर हमारा नाज है। वो जिधर जिधर बोल रहे हैं जाने, हम उधर उधर चले जाएंगे। कैसे जा रहे हैं, क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। यही वजह थी कि जब वो लोग इस ईमान के साथ गए तो 313 होकर के हजारों पे भारी हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाई। रोजे की हालत में थे 17 रमजान मुबारक। सोचो, ईमान तो ऐसा होना चाहिए। ये बात हो गई। अब रसूल पाक ने वो कुरान हमें दी। कुरान का हम पहला पन्ना खोले हैं। अब तो रसूल के बारे में इतना भी नहीं जानते कि बाप का नाम क्या है। अब हम आगे क्या बोले, क्या पूछे? अब कुरान मुकद्दस जो है, जैसे ही हम खोलेंगे तो पहले पन्ने पे लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम। सब जानते हैं, पढ़ने लिखने वाला बच्चा सब जानता है ना जी। अलिफ लाम मीम लिखा है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फातिहा उतिया भी होता है तो उसमें यही पढ़ा जाता है, नहीं? तो उसमें जो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु पढ़ तो लिए हैं, लेकिन उसके अंदर है क्या? सुनो, इसी के अंदर मोमिन बनने की पहचान है। अब मैं अपनी असल तकरीर पे आया हूँ। अब बस 5 से 10 मिनट बोलूंगा जिसमें हम बता देंगे कि मोमिन किसको कहते हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ पे अगर किसी को खड़ा होकर ये भी कह दिया जाए कि मोमिन किसको कहते हैं, खड़े होकर बताओ, नहीं बताएगा। बात सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मोमिन, सही मोमिन किसको कहते हैं, खड़ा होकर बताओ कोई। सब बैठा रहेगा। ये है हमारे ईमान का हाल। और अपने आप को मोमिन और मुसलमान मैंने दिखाया है, मैं मुंह से ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने में दिखाया है कि नहीं? अभी दिखाया है कि कितने लोग जान रहे हैं कैसे मोमिन है हमारे यहाँ मुसलमान, कैसे मुसलमान है हम लोग। हमने अभी अपने आंख से दिखाया आप लोगों को, आपने खुद देखा। हमारा जो मकसद किसी को जलील करना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि आप अपने आप को अंदर झांक लीजिए, अपने दोस्तों के अंदर झांक लीजिए। वही रसूल फरमाते हैं पहले पारे में कि मोमिन किसको कहते हैं। सुनो, ये वो किताब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहले तो सुनो कि जिस किताब को तुम अपने हाथ में रखे हो इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हर मुसलमान मानता है कि कुरान में कोई शक नहीं है। जब से कुरान जैसा नाजिल हुआ वैसे ही हमारे पास है। एक हर्फ, एक जेर ज़बर भी कोई नहीं बदल सकता। ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीन, कहा ये किताब जो है मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सब लोग जानते हैं ना कि कुरान हिदायत की किताब है। सब लोग कहते हैं ना कि कुरान वही है जिससे हिदायत मिले। काहे नहीं मिली फिर तुम लोग को हिदायत या हमें हिदायत है? काहे जुज़ान में पड़ी रह गई? वजह उसकी यह है कि कुरान से भी जो हिदायत मिलेगी वो उसी को मिलेगी जो मुत्तकी होंगे। मुत्तकी किसको कहते हैं? तो मुत्तकी का तो लफ्जी माना है अल्लाह से डरने वाला, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत आगे की है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी की सबसे पहली पहचान, मोमिन की सबसे पहली पहचान कि वो गैब की चीजों या छुपी हुई चीजों के ऊपर ईमान रखेगा। ठीक है, गैब की चीजों के ऊपर। अब गैब भी नहीं जानते हैं। सुनिए गैब किसको कहते हैं। गैब उसको कहते हैं जिसको हमने नहीं देखा हो। अल्लाह को देखा है किसी ने? नहीं देखा है। जहन्नम को देखा है? नहीं। जन्नत को देखा? नहीं। फरिश्तों को कभी नहीं देखा। तो ये सब छुपी हुई चीजें है ना, इसके ऊपर ईमान रखना सबसे पहले जरूरी है। पहले तो हम यही देखेंगे अपने अंदर कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं कि नहीं रखते। सच में गौर करोगे तो 1% लोग भी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के ऊपर हम पूरा भरोसा करते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अगर आपका ईमान अल्लाह पे होता तो आप ये भी जानते कि अल्लाह देख रहा है। अगर किसी से पूछे कि अल्लाह देख रहा है तो वो क्या कहेगा? हाँ देख रहा है। मानेगा कि नहीं मानेगा? क्या दिल से मानना है? अगर वो दिल से मानता तो एक छोटा सा गुनाह करने के वक्त उसकी चर्बी निकल जाती, हालत खराब हो जाती। एक बाप के सामने बेटा सिगरेट पीने हिम्मत है? आज के जमाने में नई जनरेशन में पौवा पीता है, वो अलग बात है। पुराने जमाने में चचा आप लोग के सामने बेटा कभी या आपने अपने बाप के सामने सिगरेट पिया? शर्मिंदा कर देते थे ना, मारते पीटते धो देते थे अच्छे से।
باپ تو چھوڑ دیے، کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی سگریٹ پیتا تھا تو بہت مارتے تھے، جوا نہیں کھیل سکتا تھا، غلط کام نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ اس کو ڈر ہوتا تھا۔ سوچو اگر اللہ پہ تم کو ایمان ہوتا تو کیا تم جوا کھیلتے وقت یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ شراب پیتے وقت تم کو خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ چوری کرتے وقت تم کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آتا خیال، لیکن کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اللہ پہ نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ ایک ہی بات ہے کہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، ورنہ ہم کربے نہیں کرتے ویسا۔ جہنم کے اوپر ایمان اگر ہوتا، معلوم ہوتا کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، ہمت ہوتی کسی سے کہ وہ جو ہے جہنم کا کام کر لے؟ کر پاتا کوئی نہیں کر پاتا جہنم کا کام، کیوں؟ کیونکہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اگر ایمان لے آتے تم کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ جنت کے اوپر ایمان لے آتے تو ہمیشہ اچھا کام کرتے تاکہ جنت کے اندر چلے جاتے، خوب لالچ لگتا کہ واہ کیا پھل ہے، جو مانگیں گے وہ ملے گا، کیا حوریں رہتی ہے اس کے اندر، خوب من کرتا ہے جنت کے اندر جانے کا، تو پھر سارا کام جنت کا کرتے، لیکن نہیں کر رہے ہو تو مطلب کیا ہے؟ صرف منہ سے مان رہے ہیں، ہے نا، منہ سے بول رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، حالانکہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اقرار زبان سے بھی ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے، ٹھیک ہے، دل سے اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ سچ بات ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، یؤمنون بالغیب، پہلا کرائٹیریا پورا کرو، ابھی ہم سے پہلا بھی نہیں ہو پایا ہے۔ آپ کو کل سے 1 گھنٹہ اسی چیز پہ دینا ہے یا آدھا گھنٹہ دینا ہے اسی چیز پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو کہاں نہیں کرنا چاہیے، کون کون غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کو شرم ہونا چاہیے، ہے نا، اس کے اوپر آدھا گھنٹہ کام کرنا ہے، صرف 30 دن کام کر لو میرے لیے۔ میں آپ کے سامنے بڑی محنت سے بول رہا ہوں نا، بہت دور سے آیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ کل سے آپ آدھا گھنٹہ دیجئے، باقی جو کر رہے ہو دھیرے دھیرے سب چھوٹ جائے گا۔ 1 مہینہ آپ یہ کام کرو کہ روزانہ یہ سوچو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، غیب کے اوپر جہنم ایسی ہے، جنت ایسی ہے، روز آپ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنی توفیق ہو آپ اتنا دینا۔ اس کے بعد فرما رہا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب غیب کے اوپر ایمان ہو گیا تو دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے اس کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو گیا۔ نماز، زکوٰۃ اور آگے کی اور بھی 6 چیزیں ہیں، یہ پوری چیز ملا کر کے 6 ایسی باتیں ہیں جو ایمان یا مومن بننے کے لیے پہچان ہے اور شرط کا درجہ رکھتی ہے۔ اب بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی پوچھا کہاں لکھا ہے تو کیا بتائیں گے؟ کہاں بچہ بتاؤ؟ ہاں، قرآن کے پہلا پارہ کے پہلے پنہ میں، ہے نا، پہلے پارہ کے پہلے پنے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ہم کو یہ سوچنا ہے۔ ہم نے آج آپ کو پہلی بات بتائی یؤمنون بالغیب، اب آگے کی باتیں جو ہیں کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا تو پھر ہم حاضر ہوں گے، یا پھر امام صاحب کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آگے جو ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کے اوپر اب آگے بات بڑھائیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں پھر موقع ملتا تو آئیں گے، ورنہ اتنی تک جو آپ نے بات سنی اچھی لگی، سمجھ میں آ گئی ساری باتیں، انشاءاللہ عمل ہوگا۔ آئیے توبہ کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں سے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک و مولا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب لوگوں کے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے مولا، یہاں جتنے لوگ سر شام سے اب تک بیٹھے تیرے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں ان کے دلوں کو نرم فرما دے۔ اے اللہ، سب کو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے آقا سے اتنی محبت کرنے کی توفیق دے جتنی صحابہ کو محبت تھی۔ یا اللہ، ان تمام لوگوں میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ مالک و مولا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، ان میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ ہیں سب کو اسلام سے محبت کرنے کی توفیق دے، شیطان سے انہیں پناہ عطا فرما۔ مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اٹھیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔